بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 اور 190۔ یسألونک یا وہ کا آپ سے، اور واو جمع ہے۔ یا وہ کا آپ سے، اور واو نون جمع کے لیے بیچ میں لفظ سے سا سین حمزہ لا، سوال اردو کا لفظ ہے۔ سأل ماضی ہے، یسأل اس کا مضارع ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن کے بارے میں، کیا اہل چاند، لیکن چاند اس کا معنی پورا نہیں کرتا، کیونکہ ہلال عربی میں کہتے ہیں پہلی رات کا چاند، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو، اور قمر کہتے ہیں اس کے علاوہ کے دنوں کے چاند کو۔ یہ عربی بڑی مالدار زبان ہے۔ یہ باقی زبانوں میں آپ بس ایک ہی چاند ہی ہے، اگر آپ نے پہلا دوسرا تیسرا کرنا ہے تو ساتھ میں کوئی چیز ملانی ہے، یہاں نہیں، یہاں پراپر لفظ ہے اس کے لیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں وہ بچیاں مدینہ والوں نے کھڑی کی تھی اور انہوں نے وہ اشعار پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ من داع۔ طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہمارے اوپر، من ثنیۃ الوداع، ودا کی پہاڑیوں سے، گھاٹیوں سے، وجب الشکر علینا، اب اس نعمت کے بدلے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے کہ ہم شکر ادا کریں اس کا۔ تو بدر 14ویں رات کا چاند، قمر مطلق چاند، اور ہلال۔ تو یسألونک عن الاہل، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں پہلی رات۔ یہ اصل میں یہ جو لفظ ہے نا، ہاں ہے اور ڈبل لام ہے، یہ اصل میں پکارنے کے معنی میں ہے، زور سے۔ پیچھے ایک لفظ گزرا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ بھی یہی مادہ ہے، وما اہل، اور جس پر پکارا جائے اللہ کے علاوہ کو۔ اسی طرح یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے ومن استحل، کہ جو بچہ پیدائش کے بعد چیخے پکارے تو اس کو دفن بھی کیا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اور اس کو پراپر جیسے اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ لیکن ومن لم یستحل، دیکھو ادھر وہی بھی لفظ ہلال ہی ہے، اس کا مادہ ہلال ہی ہے، روٹ ہلال ہے، اور جو بچہ نہ چیخے تو اس کو ایک کپڑے میں بند کر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، اس پر جنازے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کفنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہلال کو یہ ہلال کہتے ہیں اسی لیے کہ جب پہلی رات کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ چیختے ہیں، باقی سارا مہینہ تو پھر دیکھتے بھی نہیں ہے کہ چاند کدھر ہے، لیکن جب پہلی رات کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو چاند نظر آ رہا ہے۔ یہ چیخنا ہی اصل میں کیا ہے؟ ہلال ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ہلال۔ یسألونک عن الاہل، وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہ یہ چاند کا جو آپ اصل میں یہ پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ چاند کو پوچھتے تھے، آج بھی اگر آپ یہ عاملوں کے پاس جائیں نا، جو پراپر عامل ہے، وہ جو برج ہے اور یہ جو سیارے ہیں، ان کے آپس میں تعلق کو جوڑ کر یہ جو عشقی معشوقی محبت اور دشمنی کے یہ تعویذ سارے اسی کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ میں نے ایک زمانے میں بڑے ڈیٹیل سے اس کو پڑھا کہ بھئی یہ کیسے جو ہے نا یہ تعویذ، یہ جتنے برج ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے کچھ دشمن ہے، کچھ دوست ہے، وہ جن کی دوستی ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ان کے پاس ٹائم ہوتے ہیں، یہ صعود کا ٹائم ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ صعود کا وقت ہے، یہ نحس کا وقت ہے،
گویا کہ ایک نحوست کا وقت ہوتا ہے، پھر اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا صوت کا وقت ہے تو محبت والی تعویذ کرتے ہیں، اور نحوست والے وقت میں پھر وہ بغض والی. تو یہ سارے چونکہ اسی سے ارد گرد چیزیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، کیونکہ جو خالق ہو وہ ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا، وہ غروب نہیں ہوتا، وہ طلوع نہیں ہوتا، اس کو زوال نہیں ہے. یہ آپ سے پوچھتے تو آپ بتا دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے ہیا، یعنی یہ چاند. مواقیت یہ جمع ہے میقات کی. میقات کہتے ہیں وقت کا آلہ. وقت یہ کیا ہے؟ پیمانہ اوقات. یہ پیمانہ ہے کس کا؟ اوقات کا. للناس ہمارا روزہ وہی اس کے ساتھ ہے، عید اسی کے ساتھ ہے. تو یہ ساری جتنی بھی عبادات ہے، ہمارا مہینہ جو اسلامی مہینہ ہے وہ اسی کے ساتھ ہے. محرم، صفر، ربیع الاول یہ سارے چاند ہی کے جنا ہوتے ہیں. والحج، اور حج کے لیے حج کے ایام بھی آپ جو ذی قعدہ ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، اور ذی الحج ہے جو اشہر حج ہے، حج کے ایام ہے. پھر اس میں سے 10 دن ہے، پھر ان 10 دنوں میں 3 دن ہے. یہ حج یہ کدھر سے پتہ چلیں گے؟ یہ چاندی کے ذریعے سے یہ اندازہ ہوگا. اگلی جو آیت ہے اس کا پس منظر اگر آ جائے تو آیت کا ترجمہ آسان ہے. پس منظر یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو جب واپس ہی آتے تھے اور تو وہ انٹری اپنے گھر کے مین دروازے سے نہیں کرتے تھے، یا تو وہ پیچھے دیوار میں نقب لگاتے تھے، یا پیچھے جنا دیوار پہ چڑھ کے جنا چھت کے ذریعے سے وہ گھروں میں آتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک عبادت ہے اور اس کا اجر اور ثواب ملے گا. گویا کہ مین سے وہ انٹری نہیں کرتے تھے. ان کو دیکھا دیکھی ابتدا میں جو نئے نئے مسلمان تھے وہ بھی ایسے کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نہیں ہے نیکی بِأَن یہ کہ تَأْتُوا تا تم آؤ البیوت گھروں میں من ظہورها، ظہور یہ اور ظہور کہتے ہیں پشت، یہ زہر کی جمع ہے، گھروں کے پشت سے پچھلی سائڈ سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور لیکن بر نیکی من جو اتقا پرہیز گاری اختیار کریں. اصل یہ ہے کہ آپ حج پہ گئے، حج میں آپ نے اللہ کے احکامات کو مانا اور جن چیزوں کو منع کیا گیا تھا ان سب سے منع رہے. تقوی ہے اصل، نیکی تقوی میں ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ اپنے گھروں میں من ابوابها اس کے دروازے سے. ہاں وہی میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے، لیکن واحد مؤنث کی ضمیر جو جمع غیر ذوی العقول کا ہوتا ہے اس کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے، جمع کی ضمیر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ تم اپنے گھروں کے دروازوں سے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. اس کا معنی بھی ڈر کہتے ہیں، خوف کا معنی بھی ڈر کرتے ہیں. قرآن کریم میں فرماتے اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. تو وہ خوف دہشت کے معنی میں ہے. وہ خوف وہ ہے کہ جب بندے کو اس چیز سے دور کرے، اور یہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، یہ وہ ڈر ہے کہ جو خشیت کے معنی میں ہے، اور یہ وہ ڈر ہے کہ جو بندے کو اللہ کے قریب کرے، اللہ سے دور نہ کرے. اس لیے دونوں میں فرق ہے. ہم ترجمہ تو ڈر کہتے ہیں، لیکن یہ اردو میں جو ڈر اس کا خشیت ہی معنی ہے اردو والا.
کہ بھائی ڈرو اللہ سے کا کیا مطلب؟ یعنی ایسا ڈر ہو کہ جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، دہشت والا ڈر نہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کیا کامیاب ہو۔ وقاتلو، اب دیکھو حج کے لیے آنا جانا اس زمانے میں مشکل تھا، آپ کو سب حضرات کو پتہ ہے، جو صلح حدیبیہ ہے، صحابہ عمرے کے لیے تو گئے تھے، لڑنے کے لیے تھوڑی گئے تھے، لیکن وہاں انہوں نے کہا نہیں، آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کی بنیاد پہ آگے سارا معاہدہ ہوا، اس لیے آگے حج کے ساتھ متصل جہاد کا تذکرہ ہوا کہ اگر اللہ کے دین کے راستے میں جو رکاوٹ آئے وہاں پر لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اب تم نے لڑنا بھی ہے۔ وقاتلو، اور یہ جو لفظ ہے نا، لفظ یہ قاتل، یہ یوں بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے، یہ اس میں فاعل ہے قاتل، جو اردو میں ہم جس کو قتل کرنے والا کہتے ہیں، لیکن اس کا پتہ دو چیزوں سے چلے گا۔ اگر اس کے پیچھے الف لام ہے تو پھر بھی یہ ناؤن ہے، ورب نہیں ہے، اور اگر آخر میں تنوین ہے تو پھر یہ ناؤن ہے، ورب نہیں۔ لیکن اگر تنوین بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے تو قاتل یہ امر ہے، لڑو، پھر یہ ورب ہے، پھر یہ ورب ہے قاتل، اور واو جمع کا صیغہ ہے، سب لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب ایک بات، اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ کے راستے میں لڑنے کا مطلب ہے کہ اجازت اللہ کے راستے میں دی جا رہی ہے، قومیت کی بنیاد پر لڑائی کی اجازت نہیں دی جا رہی، عصبیت کی بنیاد پر لڑائی کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جو لڑائی ہے اس کی اجازت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑو اور اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ الذین یقاتلونکم، لیکن آگے شرائط ہے، الذین، ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں، قوم تم سے، جس کے ساتھ معاہدہ ہے اسے لڑنا جائز، جو آپ سے لڑتا نہیں ہے اس سے لڑنا جائز نہیں، جو آپ سے نہیں لڑتا، جو آپ کے دین کا نقصان نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اپنے دین پہ آپ کے دین کا نقصان نہیں کرتا، آپ سے لڑتا نہیں ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کرتا، آپ ان سے نہ لڑیں۔ یقاتل الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں۔ پھر این لڑائی کے موقع پر دیکھو، یہ اسلامی تعلیمات ہے، بچے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، عورت کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، بوڑھے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، راہب کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، گویا کہ جو ان کا دینی پیشوا ہے اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھو یہ دین کے احکامات ہیں۔ ہاں ایک صورت میں ہے، بچہ اگر میدانی جنگ میں آ گیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے پھر اس کو قتل کرنے کی، عورت میدانی جنگ میں آ گئی ہے، اب آپ کے لیے اس کا بچانا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو آج کل، یہ صرف اسلام کا نہیں ہے، دنیا کے قانون بھی یہی ہے۔ آج کل یہ جو آبادیوں پر بم برسائے جاتے ہیں، شرعی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ، اب ظاہری بات ہے وہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ لڑائی کی بنیاد کیا ہے، کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے، لڑنا تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح جو خاتون ہے، اگر خاتون ملکہ ہے پھر اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ، اسی طرح اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے اور وہ بوڑھا آدمی مشیر ہے، ان کا کمانڈر ہے، وہ پیچھے سارا پلاننگ وہی بنا رہا ہے تو پھر اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ لڑ بھی نہیں رہا، پلاننگ بھی نہیں کر رہا، ویسے بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، پھر اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھو نا، اسلام جہاں قتال اور جہاد کی اجازت دے رہا ہے وہاں ساتھ میں جو ہے نا اس کے لیے شرائط رکھ رہا ہے کہ لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شیخا، نہ کسی بچے کو قتل کرو، نہ عورت کو قتل کرو، نہ کسی بوڑھے کو قتل کرو، ولا تعتدوا، آگے پھر اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ جہاد میں بھی حد سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ جو لڑ رہے ہیں ان کو قتل کرو، جو لڑنے والے نہیں ہیں، ولا تعتدوا،
اور حد سے آگے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں، یحب اردو کا لفظ ہے، محبت کرتا یا پسند کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو. یہ جو نعرہ تکبیر لگا کے مسجد میں بم لوگ پڑھتے ہیں اور اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کے بارے میں نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ تو قرآن نے سارا کہہ دیا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اور سب اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہے ان کا حکم، سب کو پتہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں دیکھو، میں نے تو ابھی بتایا راہب کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. راہب کو قتل کرنا مسلمانوں کے لیے، حالانکہ راہب آپ کے دین میں نہیں ہے، وہ دوسرے اس پر ہے، لیکن وہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا مطلب ذہن اس حد تک بن گیا ہے کہ وہ ہر اس بندے کو کہ جو اس کے راستے میں نہیں ہے اس کو کافر سمجھتا ہے اور اس کے قتل کرنے کو جائز سمجھتا ہے، بھلے وہ لا الہ الا اللہ. حضرت اسامہ ابن زید، حضرت خالد ابن ولید، آپ نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع میں بھیجا ان کو. اب وہ 2-3 واقعات ہیں. ایک واقعے میں یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو کچھ سجدے میں پڑ گئے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا سبعنا سبعنا. اب سبعنا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون سے دین والے ہیں، لیکن کہہ دیا سبعنا سبعنا. سبعنا کا مطلب ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین یعنی تمہارا دین اختیار کر گئے. پھر بھی ان کو قتل کیا گیا. کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر بھی ان کو قتل کیا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ قتل درست نہیں کیا. اگر یہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف لا الہ الا اللہ کو لے کے کھڑا ہو جائے تو تم کیا جواب دو گے؟ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، تمہیں خود جواب دینا پڑے گا. پھر ایک جگہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے سبانا سبانا اسلمنا اسلمنا یا سجدے میں جانا، یہ تو اپنی موت سے ڈر کی وجہ سے اور بچنے کے لیے انہوں نے ہی کیا. تو آپ نے فرمایا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ میں اور آپ کسی کے بارے میں ظاہر کا مکلف ہے. اگر کوئی آدمی ظاہری طور پر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے اور آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے. باقی جو اس کے اندر کا معاملہ ہے یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے. لیکن یہ صرف ادھر نہیں ہے، اس پہ اگر میں ابھی بات کروں تو یہ گھنٹہ لگ جائے گا. یہ آگے جن جن چیزوں پہ آپ آگے چلتے جائیں تو اگر ایک بندہ ظاہری طور پر آپ کو کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس معاملے میں انوالو نہیں ہوں اور آپ کے پاس اس پہ کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں ظاہری طور پر. اگر اس آپ وہ اور اس کا رب جانے اگر اندرونی خانہ کیا ہے اس کا. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.